بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان اور دنیا بھر میں جانا مانا نام، مستند نام، جن کی کیلکولیشن، جن کی ریڈنگ 100% ایکوریٹ ہوتی ہے، محمد اسامہ علی میرے ساتھ موجود ہیں. ہی از ریلیجیس اسکالر اور بزنس کنسلٹنٹ. اسامہ صاحب مسلسل کئی دنوں سے بلکہ کئی مہینوں سے جو اس وقت کا منظر نامہ ہے اس کی پیش گوئی کر رہے تھے، اور آج وہی منظر نامہ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران خلیجی ممالک کے اوپر، سائپرس کے اوپر اور باقی جو بھی عراق کے اوپر، کویت کے اوپر حملے مسلسل اس کے جاری ہیں. اسرائیل میں خاصا نقصان ہو رہا ہے، اور ایران کی جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق 530 امریکی فوجی جو ہیں انہوں نے ہلاک کیا ہے. جو ایرانی مسائل ہیں اس حملے میں وہ ہلاک ہوئے. لیکن ناظرین جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کل رات ایل او سی پاکستان کے اندر، جو پاکستان بھارت کے درمیان ایل او سی لائن آف کنٹرول ہے، وہاں تاپمان بہت ہائی رہا ہے، ٹمپریچر بہت ہائی رہا ہے. ذرائع کے مطابق اسرائیل جو ہے وہ چابہار کے اوپر فضائی حملے کر رہا تھا. پاکستان کی فضائیہ الرٹ تھی. مودی اور اسرائیل کی میٹنگ کے بعد جو منظر نامہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے. کب بھارت پاکستان کے اوپر مہم جوئی کر سکتا ہے، کیا معاملات ہوں گے، کیونکہ کل جو پاک فضائیہ کے شہین ہیں وہ مکمل فضا میں پٹرولنگ کر رہے تھے. پاکستان کو مکمل ادراک ہے کہ بھارت کسی لمحے بھی یہ مہم جوئی کر سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹی جی آئی ایس پی آر کا بیان بہت بڑا جو ہے وہ اس نے آئی بالس کو کیچ کر لیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ڈکلیئر نیوکلیر پاور ہیں، ہمیں چھیڑو گے تو پھر دنیا اس کا خمیازہ بھگتے گی، ہم نہیں جائیں گے، ہم ساتھ بہت ساروں کو لے کے جائیں گے. رجیم چینج ایران میں 40 کے قریب کمانڈرز شہید ہو چکے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سینیریو کیا بنے گا، آنے والے دن اس خطے کے لیے کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اور لوگوں کا مستقبل کیا ہوگا. The one and only, the very famous, the very authentic محمد اسامہ علی، ان سے جانتے ہیں. اسامہ صاحب ذرا میں نے انٹرو بڑا ہو گیا، لمبا ہو گیا، کیونکہ چیزوں کو میں نے سامنے رکھنا تھا اپنے ویورز کے. اب آپ بتائیں کہ کیا سینیریو بنے گا، کس طرح ہوگا یہ پاک بھارت، رجیم چین، پھر یہ ورلڈ وار 3، خلیجی ممالک کا ایشو، کیا کیسے معاملات آگے دیکھ رہے ہیں، کیسے چلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. چانسز تو یہ ہے کہ جب آپ میں بات کر رہے ہیں یہ گرن کے دوران ہی آج کی رات بھی سیریس ہوگی، کل بھی، پرسوں بھی. یہ تقریباً کافی ہائیلی فلکچویٹنگ ٹائم نظر آ رہا ہے، کیونکہ مون مارز آپس میں اپوزیشن بھی بنا رہے ہیں. اور ایگزیکٹلی آپ کو پتہ ہے کہ مون اب سامنے ایک تو گرہن میں آ رہا ہے، دوسرا ایگزیکٹلی اپوزیشن بھی بن رہی ہے سب کی. اور یہ بن رہی ہے اقتدار کے جو بڑے شخصیات ہوتی ہیں، ہیڈ آف اسٹیٹ، ہیڈ آف سب، ہیڈ آف ایوری تھنگ. تو لگے ہاتھوں دیکھیں، اگر مجھے نہیں پتا لیکن اصولی طور پہ تو ہیڈز کے لیے خطرہ ہے، سیدھی ہائی شخصیات کے لیے خطرہ ہے. مطلب انڈیا پاکستان ہوتی ہے تو مودی کو ہی خطرہ ہے. مطلب ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مودی کو ہی اڑا دیں. مطلب اس کو اگر ایسٹرالوجی کو وہ پڑھنا ہے تو بس اس کی یہی وہ سمجھ آتی ہے. مطلب اور اس میں حکومت آتی ہے، حکومتی ہیڈز آتے ہیں. پارلیمنٹ اب نہیں ہے اس وقت، اس میں آپ کی جو گروپس ہیں، پارلیمنٹ ہوگی، سینٹ، وہ نہیں ہے. اس میں صرف ہیڈز ہیں اس وقت جو خطرے میں. اور اسی طریقے سے جو ہوم لینڈ سیکیورٹی ہے، ابھی سے لے کے آپ کو اگلے 2 3 4 تاریخ تک یہ جو دن ہے، اچھا ابھی یہ صرف ہم جسٹ ابھی کوئی مون کے افیکٹ، وہ جو گرہن کے افیکٹ نہیں پڑ رہے، ہم جسٹ سادہ سا بتا رہے ہیں
کہ یہ جو آج کا دن، آج کی رات، کل اور پرسوں، یہ انتہائی کریٹیکل ہے. جب تک مون ویسی کیتو کے ساتھ رہے گا، لیو میں رہے گا، فلکچویشن رہے گی، اور کافی زیادہ ایک انٹینس صورتحال جو ہے وہ کھڑی ہے، اور انڈیا پاکستان بھی کبھی بھی اس ٹائم میں ہو سکتی. اس کے بعد جو اس کا جو سب سے بڑا افیکٹ آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ مون کے گرہن کے بعد، یعنی کہ لونر اکلپس کے بعد، جو ویسے ہی حکومتوں کو لگ رہا ہے، اس کا ایک سیکوینس یوں بنتا نظر آ رہا ہے کہ ان دنوں میں ہر روز کوئی ایسی نئی ڈیولپمنٹس ہوتی چلی جائیں گی جس کے تحت آپ لوگ، عوام کے کلیجے تو منہ کو ابھی بھی آ رہے ہیں. ابھی دیکھیں پاکستان میں کتنا احتجاج ہو رہا ہے، سب دکھی ہیں، پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے. اور اس میں دیکھیں کہ پورے ارد گرد کا، میں آپ کو کہا کرتا تھا کہ خامنائی صاحب کی وجہ سے یہ خطہ سٹیبل ہے، کسی کمانڈ میں ہے. اور اب اگر یہ کمانڈ آؤٹ ہوئی، جیسے اب حزب اللہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہ مار رہی ہے اسرائیل پہ سیدھی سیدھی، اور گھسنے کی بھی کوششیں، اور وہ ساری سچویشنز. اور اس ٹائم یہ اسرائیل ادھر بھی بمباری کر رہا ہے، اور ان کے بھی 35 ابھی تک اس نے کمانڈر اور 7 کوئی شہید کیے مجاہد. تو یہ صورتحال آپ کو اب پورے دنیا میں نظر آئے گی. اور وہ بھی وہ ہو گیا جو ہم کہہ رہے تھے، ارامکو پہ لگ گیا. ارامکو پہ لگ گیا جی وہ ڈرون. اب آپ مجھے بتائیں، ارامکو پہ بھی لگا ہے، دبئی ایئرپورٹ پہ بھی لگا ہے، ادھر ادھر بھی وہ شروع ہو گئی حرکتیں، برج العرب پہ بھی لگ گیا ہے. آپ کو یاد ہے میں کہہ رہا تھا انہوں نے پیسے بھروانے ان سے ہیں، اور لڑنی اپنی مفاد کی جنگ ہے اسرائیل کی. یعنی کہ اسرائیل کی جنگ لڑیں گے، کمزور یہ سارے ہوں گے، گریٹر اسرائیل کے راستے سیدھے ہوں گے، پیسے بھی انہی کی جیبوں سے نکلوانے. یہ اس لیے کبھی برج العرب پہ، کبھی ادھر کبھی ادھر. حالانکہ ایوری بڈی نوز کہ دشمنی انٹینشن کے ساتھ ہوتی ہے، پلس دشمنی ہوتی ہے جب کوئی واضح طور پہ کسی قسم کا آپ کا کنفلکٹ، یا وہ جیسے کہتے ہیں نا کوئی اعتراض ہو. تو یہ سارے تو اب مذہبی رہے ہی نہیں ہیں. تو اب مذہب کدھر سے آ گیا؟ مطلب پہلے کے مان لیتے کہ یہ شیعہ سنی ایک جو پرانی بیج بوئے ہوئے رفٹ کے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن اب تو یہ ہندو کے مندر بنا لیے، وہ جیسے کہتے ہیں دبئی میں سب کچھ ہو رہا ہے. تو اب تو میٹر ہی نہیں رہا مذہب. تو اس لیے کا مطلب ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی بزنس گیم ہے، بزنس اسٹریٹجی ہے کہ ان کو اتنا پریشان کرو، ان سے اور پیسے نکلواؤ کہ ہم تمہیں پھر بچائیں گے، اور پیسے دیں گے یہ. اور یہ پرانی اسٹریٹجی ہے امریکہ کی، کوئی نئی نہیں. یہ جو ٹرمپ ہے، یہ اس کو صرف اس وقت پیسہ چاہیے ان اینی وے. اس کو وہ کشکول اٹھائے پھرتا ہے پوری دنیا میں. 37 ٹریلین پلس ڈالر کا قرضہ ہے، ڈیٹ ہے، اتنا ڈالر چھاپی گئے ہیں. اب اس کو سمجھ ہی نہیں آتی پیسے کے علاوہ. تو اب اس میں اسرائیل کا مفاد تو یہ پورا ہونے جا رہا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنا لے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے میکسیمم ایریاز جو ہیں وہ کیپچر کر لینے ہیں. لیکن یہ کہانی آخری فیز میں آ چکی ہے، دنیا اپنے آخری اس میں یہ وہ جنگیں وٹنس کرے گی. اس کے ہائی چانسز موجود ہیں، کیونکہ اب وہ روایتیں اس دن بھی ہم نے پڑھی تھی آپ کے سامنے، پورے 2 میرا خیال ریکارڈنگ کا پروگرام دیا تھا. کون سی چیز رہ گئی جی؟ کوئی بات رہ گئی ہو کہ سب کی سب ہو چکی. تو یہ آخری جنگیں اسی طرف بات جا رہی ہے. دوسری اب اس میں دیکھیں کہ امریکہ کا مفاد یہ ہے، جیسے صدام کو یوز کرتے تھے یہ کہ اٹیک صدام سے کرواتے تھے، پھر جا کے بیٹھ جاتے تھے اڈے لے کے کہ ہم آپ کو بچائیں، آپ کی مدد کریں. اچھا اب 3 طیارے وہ IRGC کلیم کری کہ 3 طیارے گرائے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ مسٹیکنلی ہو گئے ہم سے. اب مجھے بتائیں بھی مسٹیکنلی اپنے طیارے 3، چلو 1 ہو گیا تو ٹھیک ہے، 2 3 طیارے جی ہماری اپنی غلطی سے گر گئے ہیں. واہ، مطلب کمال ہی ہو رہا ہے کہ ہمارے 3 طیارے گرے ہیں بس اپنی غلطی سے. اور کس سے غلطی ہوئی ہے؟ کوئی صومالیہ، کوئی نئی، کوئی افغانستان کی ایئر فورس نہیں. دنیا میں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے کو 30 مار کھا رہے ہیں. فرینڈلی فائر ہوا ہے جی آپس میں ہی. اچھا جب پہلی چیک تو یہ کرو کہ جب دنیا میں اصلی فائرنگ ہو رہی ہے، سارے جا کے آپ کے 200 طیارے کا وہ جا کے ایران پہ بمباری کر رہا ہے، اس ٹائم پہ بھی آپ کو ضرورت ہے ابھی فرینڈلی فائر کی آپس میں؟
پہلے تو یہ چیک کرے نا, ابھی اس وقت بھی ضرورت ہے کہ چلو چلا کے تو ویکھیے, پھر اے نہ وہ اتنے جا کے نہ چلے. یہی ہوتا ہے نا, ابھی پہلے ٹیسٹ کر لو ادھر جا کے نہ چلے, فضول باتیں. اصل بات یہ ہے کہ سائپرس پہ بھی جو ایک بیس تھی اس پہ بھی اٹیک کر دیا. یہ بڑی اہم بات ہے, یہ بڑی اہم بات ہے, کیونکہ اس سے یورپ بھی لپیٹ میں آہستہ آہستہ آنے کو ہوا چاہتا ہے. اور سائپرس ہی وہ ایشو ہے جس میں ترکی نے بھی پھنسنا ہے. گریس اور ترکی کی جو آمد ہے نا اس کی, جو وہ اسی ذریعے سے ہونی ہے. تو اب جو صورتحال ہے سر جی, 3 دن تو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ دل ہلا دینے والے ہو سکتے ہیں. پاکستانی دیکھیں کابل پہ جتنا اٹیک ہوا ہے اتنا بھی تاریخ میں نہیں ہوا. ابھی بھی آپ نے کتنے ان کے اٹیکس بلکہ جاری ہیں. اور جیسے آپ بتا رہے تھے کہ پاک فضائیہ ساری رات ہواؤں میں تھی اپنے گوادر والی سائڈ پہ بھی اور ہر طرف. تو ڈیفینیٹلی یہ انڈیا کا یہ 3 دن بڑے اہم ہو سکتے ہیں ہمارے اور انڈیا کے لیے بھی. اور انڈیا میں بھی آپ کو کوئی اس طرح کے احتجاج اور بڑا انریسٹ کوئی ٹریگر ہوتا نظر آ رہا ہے انڈیا میں ان 3 دنوں کے اندر اندر. اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہولی کا موقع ہے, ہولی کے میرا خیال ہے موقع پہ ہی ان کا کوئی مذہبی فساد بن جائے, اس کے چانسز موجود ہیں. اور نیتن یاہو جو ہے آفس پہ اٹیک ہوا بچ گیا, لیکن میں نے آپ کو جیسے عرض کی ہوئی ہے نا کہ اب ہیڈ ٹو ہیڈ کا مسئلہ ہے, ہیڈ ٹو ہیڈ. تو ان 3 دنوں میں بھی, ہاں انڈیا کو چھوڑنے آپ, ان 3 دنوں میں بھی کوئی اور شخصیات جو بڑی ہیں وہ بھی جا سکتی ہیں. اسامہ صاحب, رشیا اس سارے معاملے میں, رشیا کے بیانات بھی آپ نے دیکھے ہیں, رشیا پھر کیا کرے گا؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیے, ٹرمپ اگر یہ ٹرمپ کے لیے یہ گلے کا پھندا بنے گی یہ جنگ, ان کا سٹانس یہ ہے کہ میں نے کوئی لمبی جنگ نہیں چھڑی, میں نے شارٹ ٹرم ایسے محدود پیمان مطلب آپریشن کیا, اپنے مقاصد حاصل کیے. لیکن جو امریکہ میں بیٹھے تھنک ٹینکس ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے لیے ایک باقاعدہ عذاب بنے گا, اس کے گلے کا پھندا بنے گا. یہ جو وسط مدتی جو انتخاب ہو رہے ہیں اس میں اس کا رسپانس آئے گا. رسپانس آ چکا سر جی, سر بھی جائے گا کرسی بھی جائے گی. یہ چلیں لکھ لیں, یہ ٹائم جو ہے سر بھی جائے گا کرسی بھی جائے گی, دونوں چیزیں ہی جائیں گی. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ جب تک خامنائی صاحب ہیں سچویشن ان کنٹرول ہے, نہ رہے تو پھر آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آنی کہ پوری دنیا کو آپ کنٹرول کیسے کریں. ان کا فالوور, ان کا پیار کرنے والا, ان کا جو بھی پوری دنیا میں ہے, وہ پوری دنیا کو ایجیٹیٹ کرے گا. اور وہ اب آپ دن بدن دیکھیں گے. اور مذہبی فساد کی بھی ٹائم چل رہا تھا اور اس کو مذہب میں بدلا جانا ہے. اب تو یہ ختم نہیں کر سکتے اب اس کو. اب تو امریکہ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں چلا گیا جس میں جانا تھا, بچتا پھر رہا تھا بڑا. یوکرائن رشیا میں بھی فوراً یورپین بھی چھوڑ دیے تھے, مکر گیا تھا, ہر طرف سے مکر جاتا ہے. اب بھی اخبار میں لیک کرا دی ہے کہ جی یہ سعودیہ اور جو اسرائیل کے کہنے پہ یہ میں نے کیا ہے, وہ اپنی طرف سے تو اس طرف ان پہ ڈلوائی ہے نا دھوکہ. بے شک اگر ان کے کہنے پہ کیا بھی ہو مان لو, تو پھر بھائی آؤٹ کیوں کر رہا ہے تمہارا اخبار ہے؟ تمہارا اخبار آؤٹ کر رہا ہے تو کوئی مفاد ہے نا اس کا. تو ٹیکنیکلی یہ تاکہ ہم میرے پہ تھریش ہولڈ نہ آئے, امریکہ پھر چھپنے کی کوشش کر رہا ہے اس ذریعے سے, لیکن بچے گا نہیں. اب تو آپ نے ایٹیچیوڈ دیکھ لیا. بلکہ اس وقت مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یمن اور جو انصار اللہ اور حزب اللہ دونوں ہی اپنی اس کو ایکسلریٹ کر دیں گے اور گھسنے کی کوشش کریں گے اسرائیل میں. اس دفعہ گھسنے کی کوشش کریں گے, ایریے کیپچر کریں گے اسرائیل کے. ہاں یہ نئی بات ہوگی. اب جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایریا کیپچر اسرائیل کا بھی کچھ نہ کچھ پتا چلے گا کہ آپ کو کہ وہ گھس گئے ہیں اندر, قبضے کر رہے ہیں. اور سیم ٹائم پہ جو آپ کی رشیا کی جو آپ نے بات کی, دیکھیں یو کے کو کیا پڑی تھی, ابھی تک پیچھے تھے بیوقوف, اب اڈوں کی مدد میں آ گئے ہیں جان بوجھ کے. حالانکہ ہیں تو سارے سکے کے ایک ہی سکے کے, وہ کیا کہتے ہیں تھیلی کے چٹے بٹے کہہ لیں. تو اب آپ بتائیں کہ جب یہ گروپنگ میں چل رہی ہے وار,
ٹونز بھی پتہ چل رہی ہیں, بچے بچے کو پتہ چل رہا ہے چائنا اس وار میں کدھر کھڑا ہے, رشیا کدھر کھڑا ہے, یو کے کدھر کھڑا ہے, یوکرائن. تو اس موقع پہ جب وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے تو اب برٹش بیسز بھی نشانہ بنے گی. اچھا برٹش بیسز بنے گی تو برٹن کو بھی پیسے کھولنے ہیں یا اس میں انوالو ہونا ہی ہونا ہے. اور اس سب میں پھر جب ورلڈ وار کی یہ اسمبلی ہو رہی ہے, ورلڈ وار کی وہ جیسے کہتے ہیں ابتدا ہو گئی, تو ڈیفینیٹلی اب یو کے جو ہے وہ پیوٹن کے جاڑ کے نیچے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا بیڑوں کا جہازوں کا جو جھمگٹا ہے وہ فرانس, یو کے اور اس سراؤنڈنگ میں لگا ہوا ہے. اور یہ بھی صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ دنیا کی توجہ اب ادھر پڑی ہوئی ہے تو یہ پھر رشیا پہ کوئی بہت بڑی فائنل کوئی کوشش کر جائیں, چپ کر کے کرنے کی کوشش کریں, اور اس کوشش میں کہانی یورپ کی بھی دوبارہ فل فلڈ شروع ہو جائے, اس کے بھی بھرپور چانسز موجود ہیں. تو ایکچولی بڑی جلال صاحب بڑی کوئی وہ ہوگی دنیا کی قسمت اور ہماری غلط ریڈنگ کہ اگر اپریل تک یہ سارے کے سارے صحیح معنوں پہ سینگ نہ پھنسا گئے, بڑی کوئی معجزہ ہوگا. بہت شکریہ محمد اسامہ علی صاحب, آپ کے وقت کا, آپ کی کیلکولیشن اور ریڈنگز کا. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ جس طرح آپ گائیڈ کر رہے ہیں, وقت سے پہلے چیزیں ہمارے سامنے کھول کے رکھ رہے ہیں. اس سب کے لیے آپ کا شکریہ. اور ہمارے ناظرین جو فیڈ بیک دیتے ہیں, جو ہمیں سنتے ہیں, ان کا بھی بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیں, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر محمد اسامہ علی صاحب کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک خدا حافظ.